الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا یہ سبق اصول عقائد کے عنوان پر ہے، اور عقائد کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی مختصر ترین صورت تلاوت کی ہے، سورۃ العصر۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں قسم اٹھا کر یہ مضمون سمجھایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، وہ صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ یا میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اس کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل اس کا سنت کے مطابق ہو، اور اگر عقیدہ میں شبہہ پیدا ہو تو اس کا ازالہ کرتا ہو، اور اعمال کی اصلاح اپنی خواہشات کی اصلاح کر کے کرتا ہو، اعمال کو ٹھیک کرتا ہو اپنی خواہشات کی اصلاح کر کے۔ یہ میں نے آپ کی عرض خدمت میں دو ترجمے اس کی تفسیر کے مطابق کیے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے زمانے کی، زمانے کی قسم اٹھائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلام عرب میں بسا اوقات قسم یہ دلیل ہوتی ہے اب ایک دعویٰ کے لیے، یعنی قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات قسم ایک دعویٰ پر بطور دلیل کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعویٰ کیا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو۔ اس پہ دلیل پیش کیا، والعصر قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ اس پر دلیل ہے۔ اس العصر سے مراد ہے تاریخ انسانی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے آنے تک پوری تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوا ہے جس کے عقائد بھی ٹھیک تھے اور جس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ اگر عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو انسان ناکام ہوا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تو یہاں العصر سے مراد انسانی تاریخ ہے، اور یہ انسانی تاریخ اللہ نے بطور دلیل کے اپنے دعویٰ پر پیش فرمائی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ انسان کی چونکہ عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، تو انسان نے صحیح عقیدہ اختیار کرنا ہے، مسنون عمل اختیار کرنا ہے، اور صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی دعوت دینی ہے۔ اس دعوت پر مشکل آئے تو مشکل کو برداشت کرنا ہے، لیکن دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ انسان عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہے۔ عقائد میں عموماً فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے شہوات اور خواہشات کی وجہ سے۔ جب شبہات کا ازالہ کریں گے تو عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب اپنی خواہشات اور شہوات کا رخ درست کریں گے تو پھر اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرما دی ہے۔ شریعت کے اجزاء،
اگر شریعت کے اجزاء کی تفصیلی تقسیم کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ یہ 5 اجزاء شریعت کے بنیادی طور پر جب ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں، اور اگر شریعت کے اجزاء کی درمیانی تقسیم کی جائے تو شریعت مطہرہ کے اجزاء 3 بنتے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق۔ اور اگر شریعت مطہرہ کے اجزاء کی مختصر ترین تقسیم کر دی جائے تو ہم کہیں گے کہ شریعت کے اجزاء 2 بنتے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، اور نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ یعنی عقائد اور اعمال یہ 2 جز ہیں شریعت کے، اور یہ شریعت مطہرہ کی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے بھائی جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دین مطہر کیا ہے، اس دین کو آسان لفظوں میں بیان کرو۔ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس شریعت کی آپ بات کرتے ہو شریعت کیا ہے، تو آپ بڑے آرام سے چند سیکنڈ میں شریعت کی بات کہہ سکتے ہیں۔ بھائی شریعت ان امور کا نام ہے، دین ان امور کا نام ہے، یہ ہے شریعت۔ اب بتائیں یہ سمجھانا کتنا آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس وقت جب تک انسان خود سمجھا ہو، جب خود سمجھا ہو تو سمجھانا بہت آسان ہے، اور جب خود نہ سمجھا ہو تو پھر سمجھانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے اس میں عجیب دعا مانگی، اشرح لی صدری، اور پھر یسر لی امری، اور پھر احلل عقدۃ من لسانی، پھر یفقہوا قولی۔ تو آپ نے پہلے دعا کیا مانگی؟ اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں بات مجھے سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ فہم ہے، اللہ عطا فرما دے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ فہم ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت فہم ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اشرح لی صدری، اللہ مجھے بات سمجھا دے، یسر لی امری، مجھے اسباب عطا فرما دے، احلل عقدۃ من لسانی، مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، میں اندر کی بات باہر بیان کر سکوں۔ نتیجہ یفقہوا قولی، جب لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ ایک انسان سمجھاتا تب ہے جب سمجھا ہو، اور آواز پہنچاتا تب ہے جب اس کے بعد اسباب ہو، اور دوسرے تک اس کی آواز منتقل ہوتی ہے اگر اس کی اپنی آواز نکلتی ہو، بات کہہ سکتا ہو، پھر اگلا سمجھے گا نا، ورنہ کیسے سمجھے گا؟ تو پیغمبر کا کام سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے ورثہ ہیں، تو علماء کا کام سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے تاکہ الجھن کبھی بھی نہ ہو۔ دین کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ آئے پھر اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں جو مختصر ترین تقسیم ہے۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ اب ہم عقیدہ اور عمل کی تعریف کرتے ہیں، پھر مزید آگے بات کریں۔ عقیدہ کی تعریف کیا ہے؟ المنجد میں ہے، عقیدہ کا معنی ما عقد علیہ القلب والضمیر۔ عقیدہ کہتے ہیں انسان اپنے دل اور ضمیر کو جس کا پابند بنائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح المنجد میں دوسری تعریف کی ہے ما تدین بہ الانسان واعتقد، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ۔ میں دوسرے لفظوں میں اپنی تعبیر اختیار کیا کرتا ہوں کہ عقیدہ عقدن سے ہے۔ عقدن کا معنی ہوتا ہے گرا، باندھنا، اس لیے کہتے ہیں عقد نکاح، یعنی ایک مرد اور عورت کو باندھ دیا گیا ہے ایک بندھن میں۔ عقیدہ عقدن سے ہے، عقدن کا معنی ہوتا ہے گرا۔
تو عقیدہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کچھ نظریات کا اپنے دل میں دل میں رکھے اور پھر دل کی گرہ باندھ دے کہ اس دل کے ٹکڑے تو ہو جائیں لیکن وہ گرہ نہ کھولے کہ اندر سے نظریہ باہر نکل سکے. اس کا نام ہے عقیدہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. انہوں نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت اپنے دل میں رکھ کے دل کی گرہ کو یوں باندھ دیا تھا کہ تپتی ریت پہ لٹایا گیا لیکن وہ گرہ نہیں کو کھول سکا. آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، وہ گرہ نہیں کھلی. جسم کے ٹکڑے ہوئے لیکن گرہ نہیں کھلی. اس کا نام ہے عقیدہ. عقیدہ اتنی پختگی کا نام ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں مگر اندر کے جو نظریہ ہے اس کے ٹکڑے نہ ہوں. اس کا نام عقیدہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں عقائد کتنی اہم چیز ہے اور ہم عقائد سے کتنے غافل ہیں. یہ بھی ہم ذرا دیکھیں. عقیدہ کے اصطلاحی معنی. عبداللہ بن عبد الحمید انہوں نے کتاب لکھی الوجیز فی عقیدت السلف الصالح. اس میں عقیدہ کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے ہی الامور التی یجب ان یصدق بها القلب وتطمئن الیها النفس حتی تکون یقینا ثابتا لا یمازجها ریب ولا یخالطها شک. عقیدہ وہ امور کہ جن کی دل تصدیق کرے اور جن پر انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس طرح مطمئن ہو کہ وہاں یقین پختہ ہو اور وہاں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہاں شک اور شبہ کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. اس کا نام ہے عقیدہ. معلوم عقیدہ شکوک سے نہیں بنتا، عقیدہ شک سے نہیں بنتا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. عقیدہ شکوک کا نام نہیں ہے، عقیدہ شبہات کا نام نہیں ہے، عقیدہ کسی خاص چیز کا نام ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں: عقائد، اعمال، اعتقادات اور عبادات. نمبر 2 عمل. عمل کی تعریف. محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 660 ہجری. انہوں نے مختار الصحاح باب العین میں عبادت کا لغوی معنی بیان فرمایا ہے. العبادت الطاعت. عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، بات کو ماننا، یہ ہے عبادت. عبادت کے اصطلاحی معنی. امام علی بن محمد بن علی المعروف میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں فعل المکلف علی خلاف ہوا نفسہ تعظیما لربہ. اللہ اکبر. مکلف شخص کا اپنے رب کی تعظیم کی وجہ سے نفس کی خواہش کے مخالفت کے باوجود عمل کرنا، یہ ہے عبادت کے اصطلاحی معنی. نمبر 1، بندہ مکلف ہو، نابالغ نہ ہو، بالغ ہو، مکلف ہو، کافر نہیں، مومن ہو، مکلف ہو، اور یہ عبادت کرے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، نفس کی خواہش کے خلاف، نفس نہ چاہے تب بھی کرے. اس کا نام ہے عبادت. دیکھیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو ایک بہت اہم چیز سمجھ آ جائے گی جس کا تعلق ہماری اصلاح سے ہے، ہمارے تزکیہ سے ہے. عموماً بہت سارے لوگ بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہونے کے بعد وہ ایک چیز کی فکر بہت کرتے ہیں اور بار بار پوچھتے بھی ہیں. فکر کیا؟ عبادت کو دل نہیں کرتا، نماز کو دل نہیں کرتا، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں اٹھنے کو دل نہیں کرتا. یہ اور کبھی وساوس بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، شکوک و شبہات بہت پیدا ہوتے ہیں. کبھی کیفیات نہیں بدل رہی، رونا نہیں آ رہا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے، دل سخت بہت ہو گیا ہے. اس قسم کے وساوس، شکوک و شبہات بیان کرتے رہتے ہیں. ان وساوس، ان شکوک، ان شبہات، ان خیالات کا علاج ذہن نشین فرما لیں. عبادت کا معنی ہی یہ ہے فعل المکلف،
نمبر ایک، وہ شخص جو مکلف ہے، مکلف تکلیف سے ہے، تکلیف کلفت سے ہے، کلفت کا معنی مشقت ہے، یعنی وہ شخص جو عمل کرتا ہے اس کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، اللہ خلاف ہوا نفس ہی، دل نہیں چاہ رہا، نفس آمادہ نہیں ہے، قلب اس کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی کام کر رہا ہے، کیوں؟ تعظیم لرب ہی، اپنے رب کے عظمت کی وجہ سے۔ اسی کا نام تو عبادت ہے۔ اٹھنے کو دل کرے، کیا تہجد ہے؟ نماز پڑھے کو دل کرے، کون سی نماز ہے؟ روزے میں لطف آنا شروع ہو جائے، کون سی عبادت ہے؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان عبادات کرتے کرتے عبادات کو عادت بناتا ہے، پھر عادات کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے تلذذ کا، لذت کا، پھر ذائقہ بنتا ہے۔ یعنی میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جب عبادات کا آپ آغاز فرمائیں گے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، اور جب عبادات کا خود کو عادی بنا لیں گے تو پھر عبادات کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ جس طرح ابتدائی طور پر انسان کو عبادت کرنے پہ تکلیف ہوتی ہے، جب عبادات کا خود کو عادی اور خوگر بنا لیتا ہے تو پھر عبادت نہ کرنے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انسان کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، جب تک وہ تہجد نہیں پڑھ لیتا، جب تک وہ نوافل نہیں پڑھ لیتا، جب وہ تسبیحات نہیں کر لیتا، جب تک وہ تلاوت نہیں کر لیتا۔ یہ تو میں نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض چھوڑنا تو اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا، فرائض کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں فرائض چھوڑوں گا۔ نوافل کی عادت بن جائے تو پھر عادت ایسی چیز ہے کہ خلاف عادت کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی طور پہ اپنے نفس کو عادی بنا کر عبادات کا عادی بناؤ، عبادات کا خوگر بناؤ۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس کو عادت پڑ جائے گی، پھر عبادت میں لذت بھی آئے گی۔ عقیدہ اور عمل میں فرق، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، عقائد، اعمال۔ پہلے ہم نے عقیدہ کی تعریف کی، پھر ہم نے عمل کی تعریف کی۔ اب عقیدہ اور عمل میں فرق سمجھیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ فرق نمبر ایک، عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے۔ عقیدہ جڑ ہے، عمل اس کی شاخ ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہوتا ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل کے اندر ہوگا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ میں اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں، پھر مثال کی مزید توضیح کرتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ عقیدہ کی مثال عدد کی ہے جو کہ اصل ہے، عمل کی مثال صفر کی ہے جو کہ فرع ہے۔ جو عدد اور صفر میں چند فرق ہیں وہ عقیدہ اور عمل کے اندر بھی فرق ہے۔ اب عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے؟ جو عدد اور صفر میں، عدد اور صفر میں کیا فرق ہے وہ فرق ذرا سمجھیں۔ نمبر ایک، عدد صفر کے بغیر ایک بھی ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور صفریں عدد کے بغیر 100 بھی ہوں، 1000 بھی ہوں، لاکھ بھی ہوں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح عقیدہ عمل کے بغیر بھی ہو تو عقیدے کی قیمت ہوتی ہے، اور عمل اگر عقیدہ کے بغیر ہو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، خواہ وہ 1000 عمل ہی کیوں نہ ہو۔ ایک، اس کی بھی قیمت ہے، 2 اس کی بھی قیمت ہے، 3 اس کی بھی قیمت ہے، لیکن 1 2 3 کے بغیر آپ صفر 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 صفریں لکھ دیں وہ صفر ہی رہیں گی، اس کی کوئی قیمت نہیں بننی۔ دوسرا فرق، صفر کے ساتھ عدد آئے تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ عدد اگر صفر کے ساتھ لگ جائے تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ صفر عدد کے ساتھ آئے تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے، اور عدد کے ساتھ صفر آئے تو عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، صفر کے ساتھ عدد آئے تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ صفر موجود ہے، قیمت نہیں ہے، عدد ساتھ لگا دیں قیمت بن جائے گی، اور عدد کے ساتھ صفر آئے تو عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عدد موجود ہے، آپ صفر لگائیں عدد کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح
عمل اگر عقیدے کے ساتھ ہو تو عمل کی قیمت بن جاتی ہے، اور عقیدے کے ساتھ عمل ہو تو عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ 1 صفر، 2 صفر، 3 صفر، کوئی قیمت نہیں۔ آپ ان کے ساتھ 1 لگا دیں، 1000 بن گیا۔ 2 صفر ہے، 1 لگا دیں، 100 بن گئے۔ 1 صفر ہے، 1 لگا دیں، 10 بن گئے۔ تو صفر کے ساتھ عدد آیا تو صفر کی قیمت بڑھ گئی، اور جب عدد ہو ساتھ صفر لگائیں، عدد کی قیمت بڑھ جاتی۔ 1 تھا، ہم نے 1 صفر لگایا، 10، 2 لگائیں، 100، 3 لگائیں، 1000، صفر لگ رہی ہے، عدد کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر عمل ہو اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل کی ویلیو ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ ہو، وہ فاسد العقیدہ نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، لیکن بے عمل ہو، اچھا بے عمل سے بڑھ کر بد عمل ہو، تو اسے کہتے ہیں کمزور ایمان والا، عقیدے کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ لیکن عمل نیک ساتھ آ جائے، پھر کہتے ہیں مضبوط ایمان والا، مضبوط ایمان والا۔ اب دیکھو، پہلے وہی ایمان کمزور تھا، اب ایمان مضبوط ہو گیا۔ تو عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ اسی طرح عقیدے سے عمل کی قیمت بنتی ہے، اور عمل سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرق سمجھیں۔ صفر کو عدد کی دائیں جانب رکھیں تو بات اور ہے، اور اگر صفر کو عدد کی بائیں جانب رکھ دیں تو صفر کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، نہ اسے عقیدے نے بڑھنا ہے، نہ عدد نے بڑھنا ہے، نہ اس صفر کی قیمت بننی ہے۔ تو صفر کی قیمت تو ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ عدد کے دائیں جانب ہو۔ دیکھیں، ہم نے 1 لکھا، صفر 1 لکھیں تو 10 ہو جائیں گے، 2 لکھیں تو 100 ہو جائیں گے۔ کب؟ جب دائیں جانب۔ اور اگر یہی صفر آپ بائیں جانب لکھیں، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ تو صفر کی قیمت تب ہوتی ہے جب صفر اپنے مقام پر ہو۔ اسی طرح عمل کی قیمت تب ہوتی ہے جب عمل اپنے مقام پر ہو۔ عمل اپنے مقام سے ہٹ جائے تو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں تو الحمدللہ مقبول ہے، اپنے مقام پہ پڑھی ہے، اس کی قیمت ہے۔ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ اور سورج نکل جائے تو آپ 4 رکعت کی بجائے 400 پڑھ لیں، اب اس کی اللہ کیا قیمت نہیں ہے، اب وزن ختم ہو گیا۔ کیوں؟ فرض کی جگہ سورج نکلنے سے پہلے تھی، سورج نکل گیا، اب آپ نے جو پڑھا ہے وہ ادا نہیں، وہ قضا ہوگی، اب وہ قیمت ختم ہوگی۔ صفر جس طرح دائیں جانب ہو تو صفر کی قیمت ہوتی ہے، بائیں جانب ہو تو اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ عمل اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہوتی ہے، عمل اپنے مقام پر نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا، صفر دائیں جانب 1 ہو تب بھی قیمتی ہے، اور بائیں جانب بہت زیادہ ہوں تب بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بلکہ میں سے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر صفر دائیں جانب ہو تو قیمت، بائیں جانب صفر نہیں صفریں ہوں، صرف یہ نہیں کہ اس کی قیمت نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، سیاہی ضائع ہو رہی ہے، کاغذ ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح عمل اپنے مقام پر تھوڑا ہو تب بھی قیمت ہوتی ہے، اور عمل اپنے مقام سے ہٹ جائے، وہ جتنا بھی زیادہ ہو، پھر اس میں یہ نہیں کہ اس عمل کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وضو بھی کیا، طہارت بھی حاصل کی، سردی بھی برداشت کی، اور نماز ایسے وقت پہ پڑھی جب نماز کے وقت نہیں تھا، تو وقت بھی ضائع ہوا، پانی بھی ضائع ہوا، مشقت برداشت کی، اور نفع کی بجائے نقصان بھی ہوا۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد آپ پڑھ لیں تو اشراق ہے، اور اگر آپ یہی سورج نکلنے کے فوراً بعد نوافل پڑھ لیں تو قبول ہی نہیں ہے، کوئی اس کا نفع ہی نہیں ہے۔ تو سورج نکلنے کے 12-15 منٹ بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے تب بھی اجر ہے، اور سورج نکلنے کے فوراً بعد اب 8 رکعت پڑھ لیں تب بھی اس کا کوئی اجر نہیں۔ کیوں؟ وہ نوافل کی جگہ ہی نہیں۔ فرق نمبر 2، پہلا فرق، عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے۔
جو اصل اور فرع میں فرق ہے وہ عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ دوسرا فرق، عقیدہ کا محل دل ہے، اعمال کا محل بدن ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے، اور یہ دو فرق ہیں بنیادی طور پر جو آپ نے سمجھنے۔ فرق نمبر 1، جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز قیمت میں کم ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی نسبتاً کم محفوظ ہوتا ہے۔ سبزی، آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ چیزیں یہ قیمت میں کم ہے، یہ دکان کے باہر پڑے۔ کپڑا، جوتی قیمت میں بڑھ کر ہے، دکان کے اندر ہے۔ سونا اور ہیرا، یہ کرنسی، یہ قیمت میں زیادہ ہے تو لاک بھی لگا ہوگا، باہر گارڈ بھی ہوگا۔ تو جس طرح چیز جتنی قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز قیمت میں کم ہو اس کو رکھنے کا محل نسبتاً کم محفوظ ہوتا ہے۔ چونکہ عقیدہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کا محل اللہ نے دل بنایا جو محفوظ ہے، اور عمل قیمت میں کم ہے تو اس کا محل ظاہر بدن بنایا جو نسبتاً کم محفوظ ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، قلب کے دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں انسان زندہ نہیں رہتا۔ آپ دل تھوڑا سا کاٹ دیں اور چیر کے پھینک دیں، انسان زندہ نہیں رہتا۔ لیکن قلب محفوظ ہو اور انسان کے اعضاء کے جسم کے اعضاء کئی ایک کٹ جائیں، انسان تب بھی زندہ رہتا ہے۔ ہاتھ کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، پاؤں کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، ناک کٹا ہے پھر بھی زندہ ہے، آنکھ نکلی ہے تب بھی زندہ ہے، کان کٹا ہے تب بھی زندہ ہے، دانت ٹوٹے ہیں تب بھی زندہ ہے، زبان کٹ گئی تب بھی زندہ ہے۔ تو دل کے کچھ اجزاء بھی کٹ جائیں انسان زندہ نہیں رہتا، اور اگر ظاہری اجزاء کئی ایک کٹ جائیں انسان تب بھی زندہ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان کا عقیدہ ہے، اگر اس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے، ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے گا تو انسان ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے گا، اور اگر ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے کوئی ایک عقیدہ چھوڑ دے گا تو انسان اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عقیدہ ایمان والا چھوڑے اور پھر یہ مسلمان بھی رہے، ایک عقیدہ اہل سنت کو چھوڑے اور پھر یہ بندہ اہل سنت بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح انسان کے لیے دل کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے انسان کے عقائد کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ضروریات دین کی مثال بھی سمجھ لیں، ضروریات اہل سنت والجماعت کی مثال بھی سمجھ لیں۔ ایک بندہ سارے عقائد کو مانتا ہے، عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ سارے عقائد کو مانتا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ ایک شخص اہل سنت والجماعت کے سارے عقائد کو مانتا ہے، لیکن قبر اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتا، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، مزید بھی آگے آئے گی۔ کسی انسان کے مومن ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے۔ ایک ضرورت کا بھی انکار کرے گا تو مومن نہیں رہے گا۔ اسی طرح کسی انسان کے اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے تمام ضروریات اہل سنت والجماعت کو ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو اہل سنت والجماعت نہیں رہے گا۔ تو ایمان میں داخل ہونے کے لیے تمام ایمانیات کا ماننا ضروری ہے، اور ایمان سے نکلنے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو نکل جائے گا۔
اہل السنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے تمام اعتقادات اور ضروریات اہل السنت والجماعت کو ماننا ضروری ہے، لیکن اہل السنت والجماعت سے نکلنے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو انسان نکل جائے گا۔ عقیدہ کی اہمیت۔ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ اس کے بعد ہم نے عقیدہ عمل کی تعریف کی، پھر عقیدہ عمل میں فرق بتایا۔ اب آپ ذرا عقیدہ کی اہمیت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اعتقاد اصل ہے، عمل اس کی فرع ہے۔ صحیح اعتقاد اور صحیح عقیدہ کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں ہے، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور سیدھا جنت میں بھیج دے، اور چاہے تو قانون عدل سے بندے کو سزا دے دے اور سزا دے کر جنت میں بھیج دے۔ لیکن اگر عقیدے میں فساد ہوا تو پھر بھول جائیں کہ انسان جنت کی خوشبو بھی سونگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں تحریر فرماتے ہیں، وما کان من السیئات دون الشرک والکفر ولم یتب عنہا صاحبها حتی مات مؤمنا فی مشیت اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء عفا عنہ ولم يعذب بالنار اصلا۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کے کرنے والا مرتکب بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، توبہ نہ کر سکا، اللہ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ چاہیں قانون عدل سے اس کو عذاب دے دے، سزا دے دے، اللہ چاہیں اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اور بالکل عذاب نہ دے، لیکن یہ شرط ہے کہ کفر اور شرک نہ ہو۔ کفر و شرک ہوا، اس کو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ دلیل نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لیکن شرک کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ دلیل نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جن لوگوں نے تکبر کیا، منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے آسمان اوپر جنت ہے، نہ آسمان کا دروازہ کھلنا ہے نہ گزر کر اس نے جنت تک جانا ہے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے معمولی سے سوراخ سے داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ سوئی کا ناکہ کہتے ہیں، سوئی کا وہ چھوٹا سا سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں ناکہ۔ دلیل نمبر 3 سورۃ الکاف آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ جن نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، قیامت کے منکر ہوئے، ان کے تمام اعمال ضائع ہوں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے۔ اعمال ہی نہیں، تولنا کس چیز کو ہے؟ عمل بنے گا ایمان سے، ایمان نہیں ہے، عمل کی قیمت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ترازو کیا لگانا ہے؟ دلیل نمبر 4 سورۃ الزمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ کے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی آئی، کیا اگر تو نے شرک کیا تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، تیرے تمام عمل ضائع۔ یہاں آیت کو ذرا سمجھ لیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام میں سے گزشتہ انبیاء کو بھی یہ فرمایا کہ تم نے نبی ہونے کے باوجود اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، یہ پیغمبر کو خطاب امت کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ نبی سے کوئی ہلکی سی بھی توقع ہو سکتی ہے، الیاذ باللہ نبی شرک کرے گا، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کبیرہ یا صغیرہ، بڑا یا چھوٹا، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ جس پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا وہ پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ صرف پیغمبر کو خطاب کیا گیا امت کو سمجھانے کے لیے تاکہ امت سمجھے۔ اور قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ خطاب نبی کو کرتے ہیں، سمجھایا امت کو زیادہ ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اب دیکھو، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، پہلے پیغمبر کا ذکر کیا ہے، خطاب کیا ہے، اور مسئلہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم عورت کو طلاق دو تو طلاق ایسے دینا۔ اور دوسری اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب نبی کو نہیں ہے، وہی نبی پر آ رہی ہے، خطاب امت کو ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حضور نے فرمایا کہ مجھ پر بھی وحی آئی، مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی وحی آئی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے مخاطب، اب پیغمبر کو نہیں ہے، عام مخاطب ہے، اگر کسی بھی انسان نے شرک کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خلاصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ ٹھیک نہ رکھتا ہو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے فیصلے کی اصل بنیاد وہ ایمان اور کفر ہے۔ اہل ایمان کی جگہ وہ جنت ہے، اہل کفر کی جگہ یہ جہنم ہے۔ کوئی کافر نیک عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ کوئی کافر نیک عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی مومن جتنا بڑا بھی بد عمل ہو وہ جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ چاہے اپنے کرم سے بدعملی معاف کرے اور سیدھا جنت میں بھیج دے، اور اللہ چاہے تو قانون عدل کے مطابق مومن کو جہنم میں بھیجیں، جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کرے اور پاک کرنے کے بعد جنت میں بھیج دے۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، کوئی کافر اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی مومن کتنا بڑا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، بد عملی کے باوجود وہ جنت سے محروم نہیں رہ سکتا، بالآخر وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جملے یاد کیا کریں، میری بات دل کی تختی پر نوٹ کریں، اس کو یاد کریں۔ کوئی کافر نیک عمل کی وجہ سے ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی مومن کتنا بڑا ہی فاسق اور بد عمل کیوں نہ ہو وہ جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مومن کی بد عملی کو اپنے کرم سے معاف فرمائے اور سیدھا جنت میں بھیج دے، اور چاہیں تو مومن کو بد عملی کی وجہ سے قانون عدل کے تحت جہنم میں بھیجیں، سزا دیں اور اس کو پاک کریں اور پھر جنت میں بھیج دیں، لیکن جنت میں مومن نے جانا ہے انشاءاللہ۔ یہاں ایک سوال، اس کا جواب سمجھیں جو بہت اہم ہے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 44۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی شخص کفر پر مرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا کوئی اس کو اجر نہیں ملتا، اس کا نیک عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو اگر کافر کا نیک عمل اس کو جنت میں لے جا سکتا اور کافر کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہے، تو پھر کافر کو بد عملی کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جہنم میں جائے تو کفر کی وجہ سے جائے، بد عملی کی وجہ سے نہ جائے۔ جبکہ ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں، سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 44، ما سلککم فی سقر،
اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے اور کفار سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ کفار کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین، یعنی وہ کافر بھی تھے اور ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو جب کافر کے نیک عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو کافر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں اس وجہ سے گئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے؟ تو ان آیتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کافر کے عمل کی قیمت ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں جواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے الفاظ کو نقل کر دیتا ہوں اور پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تفسیر بیان القرآن، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 362 ہجری، اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سقر میں دو چیزیں ہوں گی، تعذیب و زیادت تعذیب، پس ممکن ہے مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ تعذیب و زیادت تعذیب کا، اس طرح کہ کفر اور تکذیب تو سبب ہو تعذیب کا اور ترک صلاۃ وغیرہ سبب ہو زیادت تعذیب کا۔ اور غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی اور زیادت تعذیب اس لیے ہو کہ ضمن اصول میں تو آخر ان فروع کے بھی مکلف ہیں، پس تکلیف ضمنی سبب ہو جاوے زیادت کا۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین، کیا مشکل سے مشکل مقامات کو حل فرما دیے۔ میں ہمیشہ آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں اپنے اکابر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محقق بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اکابر کے علوم امت کو نقل کر دیں اور وہی علوم سمجھا دیں تو یہ آپ ہماری بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑی خدمت ہوگی، ذہن نشین فرمائے۔ اب حضرت تھانوی کا جواب سنیں، سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ تعذیب و زیادت تعذیب کا، یعنی قرآن کریم نے ان آیات میں دو قسم کے ان کے عمل بتائے ہیں، ایک کفر اور ایک نماز نہ پڑھنا، ایمان نہ لانا ایک اور نماز نہ پڑھنا دو، مسکینوں کھانا نہ کھلانا، یعنی کچھ اعتقادی ہیں کچھ عملی ہیں۔ اور اب یہ جرم دو ہیں، ایک جرم کیا ہے کفر اور ایک جرم کیا ہے نیک عمل نہ کرنا، اور ان کی سزائیں دو ہیں، ایک عذاب کا زیادہ ہونا، ایک ہے کسی انسان کے پیٹ میں درد ہو اور ایک ہے درد زیادہ ہو، فرق ہے نا، ایک ہے جسم میں زخم ہو اور ایک ہے زخم پھیل جائے، دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کفر یہ سبب ہو عذاب کا اور نیک عمل نہ کرنا یہ سبب ہو زیادتی عذاب کا، اللہ اکبر۔ تو ان کا جہنم میں جانا اس کی وجہ بد عملی نہیں، اس کی وجہ تو کفر ہے، لیکن عذاب کا مزید ہونا اس کی وجہ انسان کی بد عملی۔ اور کیسی پیاری بات فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کافر فروع کا مکلف نہیں، کافر فروع کا مکلف نہیں، اس کا معنی یہ ہے کسی کافر کو گناہ کرنے پر، کسی کافر کو نیک عمل نہ کرنے پر عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں جانا نہیں ہوگا۔ جہنم میں کافر جائے گا تو کفر کی وجہ سے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ عذاب میں اضافہ ہوگا، کیوں؟ جب انسان اصول کا مکلف ہوتا ہے تو اصول کے ضمن میں فروع کا مکلف بھی ہوتا ہے۔ جب ہر انسان اس بات کا پابند ہے ایمان لائے تو ایمان لا کر نماز بھی تو پڑھے گا نا، تو جب ایمان کا پابند ہے تو ایمان کے ضمن میں وہ نماز کا بھی پابند ہے، ایمان کے ضمن میں زکوٰۃ کا بھی پابند ہے، ایمان کے ضمن میں وہ دین کے سارے احکام کا پابند ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کافر احکام کا مکلف نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ براہ راست حکم کا مکلف نہیں، وہ پابند ہے ایمان کا، لیکن جب ایمان لائے گا تو احکام کا بھی پابند ہوگا۔ تو غیر مکلف بالفرع ہونے کا معنی یہ ہے
ان فروع پر نفس عذاب نہ ہوگا، لیکن زیادتی عذاب اس لیے ہوگا کہ ضمن اصول میں تو آخر ان فروع کے بھی مکلف ہے، پس تکلیف ضمنی سبب ہو جائے زیادت کا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ تو میں نے عرض کیا ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عقیدہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ عقائد بنیاد ہیں، اس لیے ایک شاعر کا بہت پیارا شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتى، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتى، ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا۔ ان تمام عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی ضائع ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، خشت اول چون حد معمار کچ، خشت اول چون حد معمار کت، تا سریا میرود دیوار کچ، کہ جب کوئی دیوار بنائی جائے اور مستری اور معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی لگا دے، وہ دیوار سریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی ہی جائے گی، اب دیواریں سیدھی نہیں ہوتی۔ پہلی اینٹ کو سیدھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں بات بار بار ساتھ ساتھ لوٹا رہا ہوں، دین کی بنیاد دو چیزیں ہیں بنیادی، عقائد اعمال، پھر عقیدہ عمل کی تعریف، پھر عقیدہ عمل میں فرق، پھر معرفت عقیدہ۔ اب عقائد کو پہچاننا کتنا ضروری ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ عقائد دین کی بنیاد ہے، عقائد اسلامی عمارت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد موجود نہ ہو عمارت کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ عقائد نہ ہو تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، عقائد اہل بدعت کیوں تو اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عقیدہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سید الفقہاء رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التوحید، کہ جب انسان پر علم توحید کی کوئی باریک چیز، کوئی عقیدہ مخفی ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، مشکل ہو، نہ سمجھ آئے، فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، تو انسان کے ذمہ لازم ہے کہ سمجھ تو نہیں آ رہا لیکن مانے کہ اس کا جو مفہوم میرے اللہ کیا میں اسی کو مانتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا مفہوم اس کا، قبر میں ثواب ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں مانتا ہوں۔ کرامن کاتبین کندھے پر موجود ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں مانتا ہوں، میں مان رہا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی تب بھی مان رہا ہوں۔ اِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ، ہاں جب تک وہ عالم نہیں ملتا اعتقاد رکھے، اور جب عالم مل جائے پھر اس سے پوچھے، وَلَا يَسَعُهُ تَأْخِيرُ طلب، پھر پوچھنے میں تاخیر نہ کرے، وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ، پھر یہ معذور نہیں ہوگا اگر نہ سمجھ سکا اور مر گیا تو کیوں نہیں پوچھا تھا، کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَيُكَفَّرُ إِن وَقَفَ فِيهِ، اور اگر عقیدہ ایسا ہو کہ جس پر ایمان اور کفر کی بنیاد ہو، عالم کے ملنے کے باوجود آدمی اس کو نہ سمجھے تو فرمایا اس کو توقع مسلمان نہیں سمجھیں گے، اس کو کافر سمجھیں گے۔ کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھنا اس کی ذمہ داری تھی، جہالت کوئی عذر نہیں ہے، ذمہ داری ہے، پوچھو۔ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا قانون آپ کے ذمہ ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس بنیاد پر مجرم کو معاف نہیں کرتی کہ اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا۔ عدالت کہتی ہے کہ جب تم اس ملک کے اندر آئے ہو اب اس قانون کو سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جو شخص اس اللہ کی مملکت میں رہتا ہے اس کے ذمہ ہے الہی قانون کو سمجھے، کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بنیاد شریعت کی میں پھر لوٹا رہا ہوں، عقائد اور عمل۔ جس علم میں عقائد سے بحث ہو اس کو علم العقائد کہیں گے، علم الکلام کہیں گے، اور جس علم میں اعمال اور احکام سے بحث ہو اسے علم الفقہ کہیں گے۔ اس لیے اب ہم نے چونکہ بات عقائد پہ کرنی ہے تو ہم تعریف علم الکلام کی کرتے ہیں۔ جب آپ فقہ پڑھیں گے تو وہاں تعریف علم الفقہ کی ہوگی، تفسیر پڑھیں گے
تعریف علم و تفسیر کی ہوگی. ابھی چونکہ عقائد ہیں اس علم الکلام اور علم العقائد کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. علم الکلام کی تعریف. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں والعلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ. علم الکلام وہ علم ہے جس میں دلائل یقینیہ کے ذریعے اسلامی عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے. یہ تعریف علامہ تفتازانی نے کی ہے. دوسری تعریف مشہور مؤرخ، مشہور فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی، وفات 808 ہجری. تاریخ ابن خلدون میں فرماتے ہیں هو علم يتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ والرد على المبتدعة المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاہب السلف و اہل السنہ. علم الکلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے اور اہل السنت اسلاف کے عقیدہ سے انحراف کرنے والے اہل بدعت کا دلائل سے رد کیا جاتا ہے. اب یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، ان دو طریقوں میں فرق کیا ہے، فرق سمجھیں. میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے عقائد دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، جن کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں عقائد قطعیات کہتے ہیں، انہیں ضروریات دین کہتے ہیں. نمبر دو، جن کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں عقائد ظنیات بھی کہتے ہیں، انہیں ضروریات اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں. عقائد کی یہ دو قسمیں ہیں. پہلی تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کی، یہ عقائد قطعیات اور ضروریات دین کو شامل ہے. اور دوسری تعریف ابن خلدون رحمہ اللہ کی، یہ قطعیات اور ظنیات دونوں کو شامل ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، اس میں سمجھیں. ایک بات اور میں بطور فائدہ کی کہتا ہوں، اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے هو علم يتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ. علم الکلام وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے. عقلی دلائل کے ذریعے، آگے بات آنی ہے، ابھی سے ذہن بنا لیں. عقلی دلائل کے ذریعے یہ جو ہمارے عقائد میں بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، ان میں اصل دلائل مثبت وہ دلائل عقلیہ ہیں. دلائل نقلیہ اس کے لیے مثبت نہیں بلکہ مؤید ہے. یعنی عقیدہ توحید پر جو دلیل ہے، جس عقیدہ توحید کو ثابت کرتے ہیں وہ عقلی دلیل ہے. عقیدہ رسالت جس دلیل سے ثابت کریں گے وہ عقلی دلیل ہے. عقیدہ قیامت جس دلیل سے ثابت کریں گے وہ عقلی دلیل ہے. قرآن اور حدیث جو نقلی دلائل ہیں، ان سے عقیدہ توحید، قیامت اور نبوت کو ثابت نہیں کرنا، یہ اس کے لیے تائید کرتے ہیں. آپ کہیں گے جی کیوں؟ آپ کسی کافر کو دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ کافر کو کہتے ہیں اللہ کو مانو، پوچھے گا دلیل. آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ کہے گا یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہے گا میں آپ کا اللہ ہی نہیں مان رہا، اللہ کا کلام کیسے مانوں؟ پہلے مجھے اللہ ثابت کر کے دو، پھر اللہ کا کلام بھی بتانا. اب آپ بتائیں کافر کو جب اللہ کے وجود کا قائل کریں گے تو قرآن پڑھ کے کریں گے تو نقلی دلیل مانگے گا، نقلی دلیل مانگے گا نا. یہ بات اچھی طرح سمجھے. کوئی کافر قیامت کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں بھی قرآن میں ہے قیامت، وہ کہے گا میں قرآن نہیں مانتا، قیامت کیسے مانوں؟ اب آپ عقل سے ثابت کریں کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے. آپ اپنے نبی کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تو نبی نہیں مانتا. آپ عقل سے ثابت کریں گے نبوت کی ضرورت کیا ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، قرآن کریم کی صورت میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا
لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک زمانہ دراز گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال رہا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزمایا۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلی دلیل دے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ عقلی دلیل کیا؟ جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اچانک جھوٹ کیوں بولے گا؟ کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ کبھی بھی نہیں مانتی۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور اس کی گھڑی چوری ہو جائے، وہ مہمان آپ سے کہیں کہ آپ کے ملازم کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا، اس ملازم نے گھڑی چوری کی ہے۔ آپ کہیں یہ ملازم ہمارے پاس 35 سال سے کام کر رہا ہے، ہمارے گھر میں سونا ہوا، ہمارے گھر میں ہیرا ہوا، ہمارے گھر میں پیسے ہوئے، آج تک کس نے چوری نہیں کی۔ جس نے 35 سال تک کبھی ہمارے گھر سے سونا اور پیسے چوری نہیں کیے، وہ آپ کی گھڑی یہ 100 روپے کی کیوں چوری کرے گا؟ بھلا اس کو عقل مانتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لبثت فیکم عمرا، بات سمجھو۔ میں ابتدائی طور پہ اس غلط فہمی کو اڑا دینا چاہتا ہوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے کا معنی وہ عقلی دلیل سے بات فرماتے، وہ دہریوں کے دلائل کی دھجیاں اڑاتے، دہری عقلی دلیل دیتے، ابو حنیفہ عقلی دلیل سے ان کی دلیل کی دھجیاں اڑاتے اور اللہ کے وجود کو ثابت کرتے۔ اہل رائے کا معنی یہ نہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر رائے پیش کرتے، اہل رائے کا معنی وہ صاحب الرائے تھے، ان کی بات میں وزن تھا، وہ دلائل کی قوت کی بنیاد پہ اپنی رائے رکھتے تھے، یہ معنی صاحب الرائے کا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور عقائد پر وہی شخص کام کر سکتا ہے جس کی عقل تیز ہو، دماغ کام کرتا ہو، وہی کرے گا۔ اور میری بات یاد رکھنا، گناہوں کی دلدل انسان کی عقل کو برباد کرتی ہے۔ گناہوں کی لعنت سے بچیں، گناہوں کے ماحول سے بچیں، اپنے عقل کو تیز کریں اور عقائد پر بات کریں۔ عقیدے پر کام اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، عقیدے پر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں، اس لیے کہتے ہیں الناس اعداء لما جاہلوا، کہ جس بات کو نہیں سمجھتے لوگ اسی سے عداوت کرتے ہیں۔ عقیدے کو سمجھنا، پھر عقیدے کو سمجھانا، عقیدے کو قوت دلیل سے منوانا، یہ بہت مشکل ہے۔ چونکہ کام نہیں کرنا، عقائد کو شرارت کہہ دو، کام نہیں کرنا، عقائد کو دین کی کم فہمی کہہ دو، عقائد آتے نہیں تو اس کا کہ فرقہ واریت کہہ کر اپنی جان چھڑا لو۔ نہ، ہم اس میدان کے اندر کھڑے ہیں، اس میدان کے اندر ڈٹے ہیں، ہم قوت دلیل سے عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی اس کو فرقہ واریت کہے تب بھی بیان کرتے ہیں، کوئی نادانی کہے تب بھی بیان کرتے ہیں، ہمیں جہالت کہے تب بھی بیان کرتے ہیں، دین کو نہ سمجھنے والا کہے تب بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے مخالفین کا پروپیگنڈا جوتے کی نوک پہ اڑاتے ہیں اور اپنے اکابرین کے دیے ہوئے دلائل اور منہج کے مطابق اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اعتدال، دلائل اور اخلاص کے ساتھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے خیر یہ بات ابن خلدون رحمہ اللہ کی بات پہ کہہ دی ہے، مزید اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ علم الکلام کا موضوع، علم العقائد کا موضوع کیا ہے؟ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ وفات 1191 ہجری، کشاف اصطلاحات الفنون میں فرماتے ہیں المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، ایسی معلومات جن سے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے، ان یہ معلومات اس علم الکلام کا موضوع ہے۔ علم الکلام کی غرض و غایت، علم الکلام کیوں پڑھتے ہیں؟ مشہور متکلم اسد الدین عبد الرحمن بن احمد الایجی رحمہ اللہ وفات 756 ہجری، کتاب المواقف المقصد الرابع کتاب فرماتے ہیں هو حفظ قواعد الدین وهي عقائده عن ان تزلزلها شبہ المبتلین، عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا۔ آپ اصول عقائد پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم الکلام کا موضوع کیا ہے۔ علم الکلام کا موضوع حفظ قواعد الدین وہی عقائدہ ان تزلزلها شبہ المبتلین، عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا۔
آپ نے عقائد کے اصول پڑھنے ہیں، پھر سمجھنے ہیں، اپنے دماغ میں بٹھانے ہیں، کتابیں محفوظ کرنی ہے، اور منکرین کے شبہات کو آپ نے اڑا دینا ہے، ختم کرنا ہے، اس میدان میں اترنا ہے، خود کو اس میدان میں اتارنے کے لیے تیار کرو۔ ہم انشاءاللہ باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ، یہ علم العقائد ہے، اس میں عقائد پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی ایک وجوہ بیان کی گئی ہے، میں وہ ساری بھی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں لأن عنوان مباحثہ کان قول الکلام فی قضا فی قضا، کہتے ہیں اس لیے کہ علم الکلام میں جب متکلم گفتگو کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، اس میں فلاں نے یوں بات کی، فلاں نے یوں بات کی، فلاں نے یوں بات کی، اس لیے اس کو علم الکلام ہی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بہت پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں لأنه یورث قدرتا علی الکلام فی تحقیق الشرعیات و الزام الخصوم کالمنطق للفلاسفہ، اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد اور مسائل کو ثابت کرنے اور مخالف کو خاموش کرانے پر کلام کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، جس طرح علم منطق فلسفی مسائل میں گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ علم منطق فلسفی مسائل میں گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو یہ علم الکلام اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بندے میں بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور بولنے کو کلام کہتے ہیں، اس لیے اس علم کا نام علم الکلام ہے کہ اس علم کے ذریعے اسلامی عقائد پر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، علامہ سعد التفتازانی نے تیسری وجہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں لأنه اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم بتتعلم بالكلام فاطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تميزا، فرماتے اس لیے کہ علم الکلام، اس لیے کہ جو علوم کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، علم الکلام میں ان میں سب سے پہلا علم ہے۔ بات سمجھیں، یعنی وہ علوم جو بولنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بولیں تو پھر سمجھ آتے ہیں، نہ بولیں تو اس پر سمجھ نہیں آتے، ان میں سب سے پہلا علم یہ علم الکلام ہے۔ پھر علم الکلام کو اسی علم عقائد کے ساتھ خاص کر دیا گیا، دوسرے علوم پر علم الکلام کا استعمال چھوڑ دیا گیا تاکہ اس علم اور دیگر علوم میں امتیاز باقی رہے۔ نمبر 4، علامہ تفتازانی رحمہ اللہ چوتھی وجہ بیان فرمائی، فرمائے لأنه انما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل، فرماتے اس لیے کہ علم الکلام ایسا علم ہے جو بولنے سے اور گفتگو سے ثابت ہوتا ہے، بخلاف باقی علوم کے وہ مطالعہ سے بھی آ جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے بھی آ جاتے ہیں، غور و فکر سے آتے ہیں، لیکن علم الکلام تب آئے گا جب آپ بولیں گے۔ اس لیے آپ جو اصول عقائد کو پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر بولنے کا ملکہ پیدا کریں، بولنے کی صلاحیت پیدا کریں، اپنی بات سمجھانے کا مزاج پیدا کریں، پھر آپ متکلم بنیں گے۔ ویسے کیسے بنیں گے؟ وہ کون سا متکلم ہے جس کی زبان گونگوں والی ہو اور متکلم ہو؟ یہ کیسا متکلم ہو سکتا ہے؟ علم الکلام کو، اس علم کو علم الکلام کہنے کی پانچویں وجہ وہی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے بیان کی، فرماتے ہیں لأنه لقوت ادلته صار كأنه هو الكلام دون ما اداه من علوم كما يقال الاقوى من الكلامين هذا هو الكلام۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ علم الکلام کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ گویا باقی علوم کے علاوہ کلام ہی یہ ہے، یعنی باقی علوم کو کلام نہیں کہہ سکتے، قوت دلیل کی بنیاد پر گویا کلام ہی یہ ہے۔ جس طرح دو گفتگو کرنے والے ہوں، ایک کی گفتگو مضبوط ہو، کہتے ہیں بات تو ہوئی نا، گفتگو تو ہوئی نا، اس کو بات کہتے ہیں، حالانکہ بات تو دوسرے نے بھی کی ہے نا، یہ کہتے ہیں اس کو بات کہتے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں علم الکلام اپنے قوت دلائل کی بنیاد پر باقی علوم کی نسبت ایسی ہے کہ گویا کلام ہے ہی یہ، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ آپ نے متکلم بننا ہے تو محنت کریں۔ مجھ سے کئی ایک حضرات رابطہ فرما کر مجھ سے پوچھتے ہیں
ہم آپ کی طرح بولنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو کیسے بنیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج میڈیا پر آ گیا بولتا ہے تو ہم میڈیا پر 2 ویڈیو بنا لیں گے تو شاید ہم بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے بیٹا اس پر محنت کی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں جمعرات کے دن میں باقاعدہ ہفتے کے دوران تیاری کرتا، 3-4 تپائیاں کھڑی کرتا، خود اپنا سٹیج بناتا اور خود کھڑے ہو کے طلباء کے درمیان اپنے نام کا اعلان خود کرتا اور خود خطبہ پڑھ کے پھر دلائل کے ساتھ اپنی تقریر کرتا، اور اس طرح میں خطابت خود سیکھتا اور اس طرح دلیل سے بات کرتا۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ گواہ ہے، درجہ خامسہ والے سال جب جمعرات کو میں تقریر کرتا، تب طلباء دورہ حدیث کے میری گفتگو کے درمیان بیٹھ کے میرے دلائل کو قلم بند فرماتے، اور میں جب کمرے میں تقریر کرتا تو میرے ہی بعض اساتذہ باہر کھڑے ہو کر طلباء کے درمیان میری تقریر سنتے اور لذت محسوس کرتے تھے۔ یہ طالب علم بولتا کیسے ہے؟ آپ بولنا ہے تو بولنا سیکھیں، محنت کریں، تیاری کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خطابت کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَآتَيْنَا فَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوت خطابت عطا فرمائی، اور آپ کا خطاب فاصل تھا، حق اور باطل کو جدا کر دیتا تھا۔ اور خطابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا، بعض بیان وہ جادو کی طرح ہوتے ہیں۔ جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ مخالف کو بھی احساس ہو کہ یہ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نصارہ نجران کے آئے تو انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطیب حضرت ثابت کو کھڑا کیا، فرمایا ذرا ان کو خطابت کے جوہر دکھاؤ۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان دین کی خطابت کا مقابلہ اپنے خطیب سے کیا ہے۔ اس لیے خطابت سیکھو، اعتدال کے ساتھ گفتگو کرو۔ خطابت کا معنی ناچنا نہیں ہے، خطابت کا معنی کودنا نہیں ہے، خطابت کا معنی کپڑے پھاڑنے نہیں ہے، خطابت کا معنی کو رگوں کو پھلانا نہیں ہے۔ خطابت کا معنی اپنی دلیل کو اپنی بات کو قوت دلیل کے ساتھ صاف گویائی کے ساتھ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو سبق میں شریک ہے، میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قوت کلام بھی عطا فرمائے، قوت دلیل بھی دے، قوت کلام بھی دے۔ علم الکلام کی اہمیت، علم الکلام کتنا اہم ہے، اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کے لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف غزالی رحمہ اللہ، وفات 505 ہجری، الاقتصاد فی الاعتقاد التمہید الثالث فرماتے ہیں الاشتغال بهذا العلم من فروض الکفایات، علم الکلام کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ اکبر، علم الکلام کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایک عالم اگر اس کو سیکھ لے جو باطل سے دندان شکن بات کر سکتا ہو تو باقی اس سفر شریک کی مقدار میں رہنے والے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، ورنہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے، اب تو ہم یہ نہیں کہتے مسافت شہری 77 کلومیٹر میں، اب تو ہم کہتے ہیں کہ 2-4 آدمی پوری دنیا میں میڈیا پر بات کرنے ہوں تو شاید بقیہ اس جرم سے بچ جائیں اور امت کے اس فرض کفایہ کا ادا کریں۔ فَإِن قُلْتَ لِمَسَارَ مِن فُرُوضِ الْكِفَایَاتِ وَقَدْ ذُكِرَ ان اکثر الفرق یضرهم ذلك ولا ينفعهم، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کیسے ہوگا؟ کتنے فرقے ایسے جن کو علم الکلام سے نقصان ہوا ہے، گمراہ ہوئے ہیں، ان کو علم الکلام سے فائدہ نہیں ہوا۔ امام غزالی کے جواب سنیں، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ أَزَالَةَ الشُّكُوكِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ وَاجِبَةٌ وَاعْتِبَارَ الشَّكِّ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، شکوک کا ازالہ کرنا اصول عقائد میں یہ واجب ہے، شکوک کا ازالہ کرنا یہ واجب ہے، اور شک کا پیدا ہونا یہ ناممکن نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ فِي الْعَقْلِ، اگرچہ بہت قلیل ہو، یہ اپنے دور کی بات فرماتے ہیں، اب تو ہر کسی کو شبہ ہے، ہر کسی کو۔
ثم دعوت الحق بالبرہان مہمۃ فی الدین، فرمایا دین کی دعوت دینا دلائل کے ساتھ یہ بہت اہم ہے۔ ثم لا يبعد ان يسور مبتدئ ويتصدى لاغواء اہل الحق بحفاظت الشبہات فیہم، فرمایا پھر ممکن ہے کوئی بدعتی کھڑا ہو جائے اور اہل حق کو گمراہ کرے، شبہات پھیلائے، فلا بد ممن يقاوم شبہته بالکشف، تو وہاں ضروری ہے ایسا بندہ کھڑا ہو جو شبہات کو اڑائے، شبہات کو کھولے، ويعارض اغواءه بالتقبیح، اور ان کی قباحت کو بیان کر لوگوں کو گمراہی سے بچائے، ولا يمكن ذلك الا بهذا العلم، اور یہ علم الکلام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ولا تنفك البلاد عن امثال هذه الوقائع، فرمایا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے دنیا کے ملک خالی نہیں، ہر ملک میں یہ مصیبت آتی ہے۔ فواجب ان يكون في كل قطر من الاقطار وسق من الاسقاء، فرمایا ہر کونے ہر جگہ پہ ضروری ہے قائم بالحق، ایک شخص حق کو لے کر کھڑا ہو، مشتغل بهذا العلم، علم الکلام کے اندر مشغول ہو، یقاوم دعاة المبتدیہ، وہ جو بدعتی ہے ان کے داعین کا مقابلہ کرے، ویستمیل المائلین الحق، اور جو حق سے پھر گئے ہیں ان کو واپس لائے، ویصفی قلوب اہل سنت ان عوارض شبہ، اور اہل سنت کے قلوب کو یہ شبہات سے بالکل پاک اور صاف کرتے۔ ایسے بندے ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی فرما رہے، آج لوگ امام غزالی کا نام لیں گے، غزالی کے علوم کی بات کریں گے، غزالی کے فلسفے کا تذکرہ کریں گے، غزالی کے نام پہ ادارے بنائیں گے، لیکن امام غزالی نے علم الکلام کی اہمیت کو بیان کیا اور باطل سے دلائل کی بنیاد ٹکرانے کی بات کی ہے، اس کو ہم بھول جائیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو تعبیرات ہے سمجھیں، امام غزالی کا عقائد پر کام سمجھیں، امام غزالی جس سے جتنا اہم فرماتے ہیں اس کی اہمیت کے قائل میں بات کریں۔ علم الکلام کی فضیلت ہم نے بیان کی، علم الکلام کا معنی، علم الکلام کا موضوع، علم الکلام کی غرض و غایت، علم الکلام کی اہمیت، علم الکلام کہنے کی وجہ۔ اب سنیں علم الکلام کی فضیلت، باقی علوم اس کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں، وبالجملۃ هو اشرف العلوم، وبالجملۃ هو اشرف العلوم لكون اساس الاحکام الشرعیہ ورئیس العلوم الدینیہ، وكون معلوماته العقائد الاسلامیہ، وغایته الفوز بالسعادات الدینیہ والدنیویہ، وبراہینه الحجج القطعیہ المؤید اکثر بالادلۃ السمعیہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے، علم الکلام تمام علوم سے زیادہ عظمت والا ہے۔ کیوں؟ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے، احکام فقہیہ کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، علم الکلام علوم دینیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف کا سردار ہے۔ نمبر 3، علم الکلام اسلامی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، علم الکلام کا مقصود دینی اور دنیاوی سعادت ہے۔ نمبر 5، علم الکلام کے براہین ایسے قطعی دلائل ہیں جن میں اکثر کی تائید دلائل نقلی سے ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں وہ بات فرما رہے ہیں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کو بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ امام غزالی کیا یعنی سعد تفتازانی کیا فرماتے ہیں، براہینہ الحجج القطعیہ، براہینہ الحجج القطعیہ المؤید اکثر بالادلۃ السمعیہ، یعنی اس کے جو دلائل قطعیہ ہیں عقلیہ، اس کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوتی ہے۔ اصل علم الکلام کی بنیاد عقلی دلائل ہے، یعنی عقائد کے مثبت عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل اس کے لیے مؤید ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، الجھن کے اندر کبھی نہیں رہنا۔ یا ایک سوال اور پھر اس کا جواب سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر علم الکلام اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو بہت سارے ہمارے اسلاف علم الکلام کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور بہت سخت الفاظ اس کے بارے میں فرمائیں۔ مثلا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ یعقوب بن ابراہیم، وفات 182 ہجری، ان کے بارے میں النبراز شرح العقائد میں علامہ عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ نقل کیا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے، من تکلم تزندق، جو شخص علم الکلام میں مشغول ہوا وہ زندیق ہو گیا۔ اتنا سخت جملہ کیسے فرما دیا؟
اگر علم الکلام اتنا ضروری ہے؟ اس کا جواب علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری نے شرح العقائد النسفیہ میں دی ہے۔ بہت پیارا جواب دیا، فرمایا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دین میں متعصب ہو، اس کو یقین نہ ہو، لوگوں کو فساد پھیلا رہا ہو، عقائد برباد کر رہا ہو۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو علم الکلام سیکھ کر تباہ ہو، دوسروں کو تباہ کرے۔ یہ اس کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما نقل عن السلف من الطعن فیہ والمنع عنہ، اور یہ جو ہمارے اسلاف سے منقول ہے اس پر طعنہ زنی کرنا اور اس سے روکنا، فإنما هو للمتعصب فی الدین، یہ اس شخص کے لیے جو دین میں متعصب اور ضدی ہو، دین میں متعصب اور ضدی ہو۔ کچھ دن قبل میری ایک ملاقات تھی اور اس میں ایک ترک شیخ تھے اور ایک لبنان کے تھے اور ایک عراق کے تھے۔ وہ جو ترک شیخ ہمارے میزبان تھے تو ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے اس لبنان اور عراق والے شیخ سے کہا کہ ھذا شخص ابو الکلام وھذا المتعصب فی الدین فی العقائد۔ جب یہ میرا تعارف کرایا تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا لا انا لست بمتعصب بل انا متمسک، قل ھذا شخص متمسک بی اہل سنہ والجماعہ، نعم نعم انی ارید ھذا، قل انا، میں نے کہا لا فقط ترید بتتکلم، جو تیری مراد ہے اس کو زبان سے کہے، میں متعصب نہیں ہوں، میں متمسک ہوں۔ تعصب اور ہوتا ہے، تمسک اور ہوتا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کہ تسلب اور تعصب میں کیا فرق ہے، میں بات کروں گا انشاءاللہ اس پر۔ والقاصر عن تحصیل الیقین، یہ اس شخص کے لیے ہے جو یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، اور یہ وہ ہے جو مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کا پروگرام بنا رہا ہو، ارادہ رکھتا ہو۔ والخائض فیما لا یفتقر الیہ لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو فلسفیوں کی فضول باتوں کے اندر مشغول ہوتا ہو۔ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جو شریعت کی بنیاد ہے اور اصل واجبات میں سے ہے ہمارے فقہاء سے منع کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے حضرت حماد کا ہے۔ ایک مکالمہ بہت پیارا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات پر کتاب لکھی ہے حضرت امام ابو المؤید موفق بن احمد الخوارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ وفات 568 ہجری ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم، یہ نام ہے کتاب کا۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد فرماتے ہیں ہمارے والد محترم گھر میں تشریف لائے اور ہم کچھ لوگ بیٹھے علم الکلام پہ بات کر رہے تھے۔ دخل علی ابی رحمہ اللہ یوماً وعندی جماعت من اصحاب الکلام ونحن نتناظر فی باب قد علت اصواتنا فلما سمعت حس فی الدار خرجت الیہ۔ میں نے والد صاحب کی بات سنی تو میں حضرت امام صلی رحمہ اللہ کی طرف باہر نکلا، میں نے سمجھا کہ میرے والد صاحب تشریف لائے۔ فقال علی حماد من عندک، تو میرے والد ابو حنیفہ نے فرمایا حماد تمہارے پاس اور کون ہے؟ قلت فلان و فلان و فلان سمیت من کان عندی، میں نے کہا جی فلاں فلاں شخص ہے جو میرے پاس، میں نے سب کے نام بتائے۔ قال وفی مان تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا فی باب قضا و قضا، ہم فلاں موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ فقال علی یا حماد دع الکلام، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کہ اے حماد علم الکلام کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا، امام حماد فرماتے ہیں ولم آہت ابی صاحب تخلیط ولا ممن یامر بالشیء ثم ینہی عنہ، میں نے دل میں سوچا کہ میرا والد خلط ملط نہیں کرتا اور ایسا نہیں ہوتا کہ میرے ابو ایک بات کا حکم دے کل اسے منع کرے، آج منع کرے کل اجازت دے، ایسا ان کا مزاج نہیں تھا، وہ تو پکی بات فرماتے، تو کیسے مجھے فرمایا کہ حماد تم نے علم الکلام کو چھوڑ دو؟ میں نے عرض کیا
یا ابتی الست کنت تأمرنی بھی، آپ خود ہی مجھے حکم دیتے تھے علم الکلام کا، آج آپ منع فرما رہے ہیں۔ قال بلا یا بنی وانا اليوم انہاک عنہ، کیوں نہیں میرا بیٹا، پہلے میں حکم دیتا تھا، آج آپ کو منع کر رہا ہوں۔ قلت ولم ذاک، میں نے کہا ابو جی کیوں منع کیا آپ نے، وجہ؟ فرمایا یا بنی ان هؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترى كانوا على قول واحد ودین واحد حتى نزع الشیطان بینہم فالقى بینہم العداوة والاختلاف فتباینوا۔ دیکھو بیٹا، یہ جو لوگ آج علم الکلام میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ لوگ پہلے ایک قول پر تھے، ایک دین پر تھے، اتفاق تھا، ان کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈالی تو ان کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی اور اختلاف ہو گیا اور یہ الگ الگ ہو گئے، وجہ یہی بحثیں تھی۔ اس لیے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ان بحثوں کے اندر نہیں پڑھنا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی کہ علم الکلام کا مقصد فساد ہو تو علم الکلام سے بچنا چاہیے، علم الکلام کا مقصد اصلاح ہو تو پھر علم الکلام کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد الحمدللہ فساد نہیں، اصلاح ہے، اپنی عوام کے عقائد کو درست کرنا ہے، باطل کے شبہات کو رد کرنا ہے، اپنے لوگ اپنے عقیدے پر پختہ رکھنا ہے۔ اس لیے ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمیں اس کھاتے میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار سندھ، وہاں میرا بیان تھا، علماء میں تربیتی پروگرام تھا، 3-4 گھنٹے کی نشست تھی۔ میں اس سے فارغ ہوا، باہر نکلا تو مسجد کے صحن میں ہی رائے بنڈ کے مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کے صاحبزادے مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میں نکل رہا تھا، ہماری صحن میں ملاقات ہوئی۔ حضرت فرمایا کہ میں ابا جی کے ساتھ یہاں آیا تھا، ٹنڈو الیار کے وہ تھے، تو یہاں کر پتہ چلا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، علماء میں گفتگو ہے، تو ہم بھی آ گئے ملنے کے لیے۔ تو گفتگو ختم ہو گئی، ہم پھر دفتر میں بیٹھے تو دسترخوان پہ بیٹھے تھے، تو ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ترجمان احناف کا کہا جاتا ہے، آپ کیسے ترجمان ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرنے سے منع کیا اور آپ مناظرے کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو مناظرے نہیں کرتا۔ کہ آپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مناظرے اہل سنت، کبھی مناظرے اسلام؟ میں نے کہا جو میرے مرکز سے کتاب چھپتی ہے اس میں تو نہیں لکھا ہوتا، اگر کوئی بندہ اشتہار پہ وہ چھاپے تو اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، میں تو نہیں کرتا، تو یہ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا۔ جب یہ بات ہو گئی پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود مناظرے کرتے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر اگر مناظرہ کرنا ٹھیک ہے تو بیٹے کو کیوں منع کیا، اور اگر مناظرہ کرنا غلط ہے تو خود کیوں کرتے تھے؟ کہا جی اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا، آپ نے تو بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا بحث نہیں شروع کر دی، میں نے اپنی الجھن ہے جو دور کروانا چاہتا تو میری آپ الجھن دور فرما دیں۔ تو مجھے کہتا ہے نہیں آپ ہی بتائیں اس کا کیا جواب ہے۔ میں نے کہا جواب کیا ہے؟ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ہم اللہ کے لیے کرتے تھے اور تم اپنی ذات کے لیے کرو گے، اللہ کے لیے کرنا ٹھیک ہے اور ذات کے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں مناظرہ کروں تو اللہ کے لیے کروں گا یا ذات کے لیے؟ کہا جی ہم بدگمان تو نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ جب آپ بدگمان نہیں ہیں تو آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ خیر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے مزید بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اپنی ذات کے لیے تبلیغ کریں گے تو وہ بھی گناہ ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے جہاد کریں گے تو وہ بھی جرم ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اپنی ذات اور ریا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی غلط ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بیچارے مناظرے کا کیا قصور ہے کہ اللہ کے لیے کرو تو ٹھیک ہے اور ذات کے لیے کرو تو غلط ہے؟ یہ تو دین کے ہر کام کے لیے ہے، اللہ کے لیے کریں گے ٹھیک ہے، ذات کے لیے کریں گے تو غلط ہے۔ خیر میں نے اس طرح جب تھوڑی سی بات کی پھر میں نے بتایا کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ مناظرانہ نہیں ہے، داعیانہ ہے، واعظانہ ہے، مصلحانہ ہے، اور ہمارا یہ ترتیب ہم یوں بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مولانا خورشید صاحب مجھے فرمان لگے کہ آپ کسی وقت رائےگنج آئیں، جو شبہات ان کو ہیں ممکن ہے یہ شبہات وہاں بھی ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں قربتیں پیدا ہوں۔ خیر میں رائےگنج گیا
مولانا خورشید صاحب نے رائے بین کے تقریباً تمام اکابر اس وقت وہاں موجود تھے، مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو حضرات سے میری سب سے ملاقات کروائی اور فرمایا کہ آپ یہاں آتے رہا کریں تاکہ ہماری آپس میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ تو ملنے ملانے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، تو جو لوگ ہم سے دور ہیں ان کو شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، جو قریب آتے ہیں شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ ائمہ علم الکلام، اب علم الکلام کے ائمہ پر بات کرتے ہیں کہ ائمہ علم الکلام کون سے ہیں۔ علم الکلام کے ائمہ تو کئی گزرے ہیں، مشہور ائمہ علم الکلام دو ہیں۔ نمبر ایک امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، نمبر ایک۔ نمبر دو امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، یہ دو مشہور امام ہیں۔ ان میں پہلے ہیں امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی وفات 324 ہجری میں ہے۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، قبیلہ اشعر کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو اشعری کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فروع میں مقلد تھے، اس لیے ان کو حنبلی بھی کہتے ہیں۔ 260 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے، یہ بچے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، بعد میں ان کی والدہ محترمہ کا نکاح اس وقت کے مشہور معتزلی عالم محمد بن عبدالوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی، وفات 303 ہجری، ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب آپ نے فن مناظرہ اور علم الکلام اپنے سوتیلے والد ابو علی جبائی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن آپ طبیعت کے بہت سلیم تھے، بہت اچھے مزاج کے تھے، سلیم الفطرت تھے۔ معتزلہ کی رقیق باریکیاں جو بعید از عقل اس سے تنگ آئے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور مسلک اہل سنت والجماعت کو قبول کیا، اور تا حیات اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اثبات اور معتزلہ کے عقائد کا رد دلائل کے ساتھ فرماتے رہے۔ بلکہ ان کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے، اس واقعے کو دخل ہے ان کے اعتزال سے اہل سنت والجماعت کی طرف آنے کا، بہت بڑا ایک سبب ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ان کے جو ستیلے والد تھے اور علم الکلام ان کے استاذ تھے ابو علی جبائی، وہ چونکہ معتزلی تھے، اور معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہے، یعنی وہ کام جو بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ بندے کے لیے وہ کام کریں۔ جو کام بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ کام کریں، اسی کہتے ہیں اصلاح للعباد، یہ اللہ پر واجب ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اصلاح للعباد اللہ پر واجب نہیں، یعنی جو کام بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے ذمہ کرنا واجب نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں اللہ کے ذمہ کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ اس پر ان کا مناظرہ ہوا اپنے ستیلے باپ اور معتزلہ کے امام ابو علی جبائی سے، بڑا دلچسپ مناظرہ ہے۔ آپ نے اپنے استاذ ابو علی جبائی کو فرمایا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ مات احد مطیع والآخر عاصیہ والثالث صغیرہ، آپ بتائیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ تین بھائی ہیں، ان میں ایک اللہ کا فرما بردار تفوت ہو گیا اور ایک نافرمان تفوت ہو گیا اور ایک بچپن میں فرق گیا، ان تینوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں، یعنی ایک نابالغ فوت ہو گیا اور ایک جو بالغ ہوا تو نیک ہوا فوت ہوا، ایک بالغ ہوا اور نافرمان فاسق ہوا تو فوت ہوا، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ نمبر ایک نابالغ فوت ہو گیا، نمبر دو بالغ صالح فوت ہوا، نمبر تین بالغ فاسق فوت ہوا، ان تین بھائیوں کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا؟ تو ابو علی معتزلی کہنے لگے کہ ان میں جو صالح تھا اور بالغ تھا فوت ہوا اس کو تو اللہ جنت دیں گے، اور جو بڑا بالغ فوت ہوا اور فاسق تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بچہ فوت ہوا اس کے بارے میں کیا؟ فرمایا وہ نہ اس کو سزا ملے گی اور نہ اس کو ثواب ملے گا، نہ عذاب ہوگا نہ ثواب ہوگا۔ اچھا، انہوں نے امام اشعری رحمہ اللہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو تیسرا تھا، اگر یہ اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ میں جب بچہ تھا اور آپ نے مجھے بچپن میں موت دے دی، کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ میں بڑا ہوتا اور میں بڑا ہو کر آپ پر ایمان لاتا اور میں نیک عمل کرتا اور میں
جنت میں داخل ہو جاتا، آپ نے مجھے بڑا ہونے کی مہلت کیوں نہیں دی، آپ نے بچپن میں مجھے کیوں موت دے دی اور میں ثواب سے محروم رہ گیا۔ تو ابو علی معتزلی کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چونکہ ان کے اصلح للعباد اللہ پر واجب ہے نا، جو چیز بندے کے لیے مفید ہے وہ کرنا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے علم میں تھا اگر تو بڑا ہوتا تو نافرمان ہوتا اور تو جہنم میں جاتا، تو چونکہ اصلح للعباد بندے پر واجب، اللہ پر واجب ہے، تو اللہ فرمائیں گے تیری بہتر یہ تھا کہ میں تجھے بچپن میں موت دیتا تاکہ تو جہنم سے بچ جاتا، میں نے اس لیے بچپن میں موت دی ہے۔ تو حضرت امام اشری فرمانے لگے اچھا یہ فرمائیں وہ جو دوسرا تھا بالغ ہوا اور نافرمان ہوا اور جہنم میں گیا، اگر وہ اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ مجھے آپ نے بچپن میں موت کیوں نہیں دے دی تاکہ میں بڑا ہوتا، نہ نافرمانی کرتا، نہ جہنم میں جاتا، اصل العباد تو اللہ پر واجب ہے، تو اللہ نے وہ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں دی موت، میرے لیے تو مفید یہ تھا میں بچپن میں مر جاتا، تو بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ ابو علی معتزلی اس پر خاموش ہو گئے اور اس کا کوئی بھی جواب نہیں بن پڑا۔ حضرت امام اشری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا سبب بنا یہ اعتزال سے اہل سنت والجماعت کی طرف آنے کا، کہ کتنی مضبوط دلیل عطا فرمائی۔ اب یہ عقلی بات ہے نا، علم الکلام ہے نا، عقلی ہے نا، عقل تیز ہوگا تو علم الکلام پہ بات بھی کرے گا، عقل تیز نہیں ہوگی تو علم الکلام پہ بات کیا کرنی ہے، وہ علم الکلام پہ کام کرنے والوں کی بھی مخالفت کرے گا، عقل کم ہے تو مخالفت کرے گا۔ امام اشعری رحمہ اللہ تعالی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، آپ نے 300 کے قریب کتب تصنیف فرمائی، یہ کتنا بڑا امام عالم، اپنے ہاتھ سے 300 کے قریب کتب۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، آپ اندازہ فرمائیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد فروع میں اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود مقلد امام احمد بن حنبل کا تقلید سے پھر بھی نہیں نکلا۔ 300 کے قریب آپ نے کتب تصنیف فرمائی، ان میں مشہور کتب یہ ہیں: الفصول، الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب فی الاستطاعہ، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب فی الرد علی المجسمہ، مقالات الاسلامیین واختلاف المسلین، کتاب فی الرؤیا، مختصر مدخل الی الشرح والتفسیر۔ اور حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی یہ علم الکلام کے بہت بڑے امام تھے۔ نمبر 2، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کی وفات ہے سن 333 ہجری میں۔ آپ ماوراء النہر سمرقند کے گاؤں ہے ماتورید، اس میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بعض وہ افکار جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ کی روشنی میں مشکل، تو ان کی اصلاح فرمائی اور معتزلہ کی تردید فرمائی۔ اہل سنت والجماعت کے افکار میں راہ اعتدال اختیار فرمایا۔ یہ فروعاً حنفی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے اور آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور مشہور ان کی کتب میں چند ایک نقل کرتا ہوں جو آپ نے کتابیں فرمائی: تعویلات اہل سنت والجماعہ۔ اب پیچھے مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری حنبلی، ان کی وفات 324 ہجری کی ہے، شاید میں نے غلطی کر دی ہو، ان کی وفات ہے 324 ہجری۔ اور حضرت امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی، وفات ہے 333 ہجری۔ ان نے چند کتب تصنیف فرمائی۔ تعلیمات اہل سنت والجماعہ بہترین تفسیر کی کتاب ہے، تعویلات اہل سنت والجماعہ یہ تفسیر ہے۔ کتاب التوحید، کتاب رد الاوائل الادلۃ للکعبی، کتاب بیان وہم المعتزلہ، کتاب المقالات، کتاب رد وعید الفساق للکعبی، کتاب رد تہذیب الجدل، کتاب رد الاصول الخمسۃ للباہلی، کتاب رد الامامۃ لبعض الروافض، کتاب الرد علی اصول القرامطہ، کتاب الجدل۔ آپ محدث زمانہ معروف حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، دونوں حضرات
کیونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ 311 ہجری میں فوت ہوئے اور امام اشعری 324 ہجری میں فوت ہوئے، امام ماتوریدی 333 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو ہم زمانہ لوگ ہیں، معاصر آپس میں۔ یہاں یہ دو مشہور ائمہ علم الکلام ہیں، اور مختصر سی 2-3 باتیں یہاں ان کے والے سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ عقائد میں ائمہ اربع، اشاعرہ، ماتوریدیہ سارے متفق ہیں۔ کیوں؟ یہ تینوں اہل حق ہیں، ائمہ اربع بھی اہل حق، اشاعرہ بھی اہل حق، ماتوریدیہ بھی اہل حق، اور یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ عقائد کا جو اختلاف ہے یا وہ اسلام سے نکالتا ہے اور کافر بناتا ہے اور یہ سب مسلمان ہیں، یا عقائد کا اختلاف سنت سے نکال کر بدعت میں لے جاتا ہے اور یہ سب اہل سنت ہے۔ لہٰذا ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے عقائد یکساں ہے، یہ مسلمان بھی ہیں اور سب اہل سنت والجماعت بھی ہیں۔ ہاں، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تعبیرات کا اختلاف ہے، وہ نزاع حقیقی نہیں، وہ نزاع لفظی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اب نزاع لفظی کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ نزاع لفظی کا مطلب کیا ہے۔ نزاع لفظی کا مطلب کیا ہے؟ نزاع حقیقی میں اختلاف ہوتا ہے نظریات کا، ایک کا نظریہ اور ہو، دوسرے کا نظریہ اور ہو، ایک کا عقیدہ اور ہو، دوسرے کا عقیدہ اور ہو۔ اور نزاع لفظی میں اختلاف نظریات کا نہیں ہوتا، اختلاف تعبیرات کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک نظریہ ہے ثواب و عذاب قبر کا، کہ ہم کہتے ہیں ثواب و عذاب قبر ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ ثواب و عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ اختلاف حقیقی ہے، یہ نزاع حقیقی ہے۔ اور ایک ہے تعبیرات کے اختلاف، وہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں۔ مثلا اس دنیا میں انسان کے احوال اصالتاً بالذات وہ روح جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطہ سے روح پر آتے ہیں، اور موت کے بعد حالات انسان کے اصالتاً ذاتاً بلا واسطہ وہ روح پر آتے ہیں، اور روح کے واسطہ سے طبعاً اور فرعاً اور ضمناً وہ جسم پر آتے ہیں۔ تو قبر میں جو ثواب اور عذاب ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، یعنی اثر روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے پھر وہ جسم کو ہوتا ہے۔ اب متکلمین اہل سنت والجماعت روح کو روح کہتے ہیں اور جسم کو جسم کہتے ہیں۔ اچھا، صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ موت کے بعد ثواب اور عذاب وہ جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ بات سمجھنا، متکلمین کہتے ہیں کہ روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے جسم کو ہوتا ہے، اور جسد اصلی، جسد عنصری، جسد خاکی کو ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب موت کے بعد قبر میں یہ ہوتا ہے، لیکن جسد مثالی کو۔ اب یہ نزاع لفظی ہے۔ نزاع لفظی کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ صوفیہ جسد مثالی کہتے کسے؟ متکلمین کہتے ہیں کہ انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے اور یہ روح نکل کر اس کی جو شکل ہے وہ جسم مثالی کی طرح ہوتی ہے، لیکن کہتے روح ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسد سے روح نکلتی ہے اور یہ چونکہ جسد مثالی کی طرح ہوتی ہے، یہ جسد اصلی کی طرح ہوتی ہے، اس کی ہم شکل ہوتی ہے، اس لیے وہ اس روح کو جسد مثالی کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں موت کے بعد ثواب و عذاب جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، متکلمین بھی کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب روح کو ہوتا ہے اصل، اور اس کے واسطہ سے جسم اصلی کو ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ جس کو متکلمین روح کہہ رہے ہیں، صوفیہ اسی کو جسد مثالی کہہ رہے ہیں۔ جس کو صوفیہ جسد مثالی کہہ رہے ہیں، متکلمین اسی کو روح کہہ رہے ہیں۔ تو نام اس کا الگ ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد، عباراتنا شتیٰ حسنک واحد، کہ ایک شخص سے دو کو محبت ہوتی ہے تو عبارتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں لیکن حسن ایک ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو چیز ایک ہی ہے۔ ایک نے نام روح رکھا اور ایک نام جسد مثالی رکھا، تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں۔ اسی طرح
اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان یہ جو اختلاف ہے یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیر عثمانی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے تحت لکھا ہے، جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ دیکھو اب ایک سوال سمجھے اور اس کا جواب سمجھے۔ سوال کیا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں یا امام ابو منصور ماتریدی کے؟ آپ خود کو حنفی کہتے ہیں اور ساتھ ماتریدی بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ امام حنیفہ کے مقلد ہیں تو پھر خود کو ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ ایک اور بعد اس سوال کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ آپ عقائد میں مقلد امام حنیفہ کے تو خود کو حنفی کہتے ہیں، اور نہ آپ مسائل میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے تو خود کو حنفی کہتے ہیں، فقہ میں ان کی تقلید کرتے ہیں، اور آپ عقائد میں مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی کے تو خود کو ماتریدی کہتے ہیں۔ تو کیا تمہارے امام حنیفہ کے پاس عقائد کا علم نہیں تھا کہ تم نے مسائل میں تقلید ان کی ہے اور عقائد میں تقلید دوسرے امام کی ہے؟ جب آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہم اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام حنیفہ کے اصول اور فروع دونوں میں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم اصول اور فروع میں امام حنیفہ کے مقلد ہیں، یا اصول سے مراد عقائد نہیں بلکہ اصول سے مراد وہ قوانین ہیں، وہ کلیات ہیں کہ جن سے فروع اور مسائل اجتہادیہ کا استنباط ہوتا ہے۔ ہم ان اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام ابو منصور ماتریدی کے ہم عقائد میں مقلد نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے کہ اہل اعتزال معتزلہ نے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں جو عقائد گھڑے تھے اس کا مقابلہ کیا ہے ابو منصور ماتریدی نے اور امام ابو الحسن اشعری نے۔ تو ہم معتزلہ کے مقابلے میں ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا، عقائد تو وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی تعبیرات جو معتزلہ نے کی ہیں یا ان کے تشریحات جو معتزلہ نے کی ہیں یا جو معتزلہ نے اہل سنت سے ہٹ کے غلط عقائد اختیار کی ہیں، اس وقت ان کے مد مقابل ماتریدی اور اشعری تھے۔ ہم نے معتزلہ کو چھوڑ کر ان کو اختیار کیا، جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مد مقابل تقلید کرتے ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی بندہ سوال کرے آپ حنفی ہیں جی، تو پھر خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ تم امام حنیفہ کے مقلد ہو کر دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا بھی امام حنیفہ کی فقہ حنفی موجود ہے، اس کی کچھ تشریحات غلط ہیں جو اہل بدعت نے کی ہیں، اور کچھ تشریحات ٹھیک ہے جو ہمارے اکابر نے کی ہیں۔ ہم جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں وہ اہل بدعت بریلویہ کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی خود کو حنفی کہتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہم وہ حنفی نہیں، ہم یہ حنفی ہیں۔ ہم ان کی تعبیرات غلط سمجھتے ہیں اور اپنے اکابر کی تشریحات کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں بطور فائدہ کی ایک بات سمجھ لیں کہ اصول کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے مطالب مختلف موقع پر الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی اصول ان قواعد اور کلیات کو کہتے ہیں جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ تو جب فقہ میں کہا جائے نا اصول اور فروع، اس کا معنی ہوتا ہے قواعد اور کلیات، اور فروع سے مراد مسائل مستنبطہ، مسائل مستخرجہ، مسائل اجتہادیہ۔ نمبر 2، اور کبھی اصول عقائد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہاں فروع اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب علم الکلام میں کہتے ہیں بھی یہ اصول ہے، اس کا معنی کہ یہ علم العقائد ہے، تو یا اصول بمعنی عقائد ہیں اور فروع بمعنی اعمال ہے۔ اور کبھی اصول مطلقاً قواعد کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد اس فن کے قواعد اور کلیات ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی فن ہو، صرف کا ہو، نحو کا ہو، تفسیر کا ہو، منطق کا ہو، ان کے قواعد کو اصول کہتے ہیں۔ تو اصول 3 معنی میں بولا جاتا ہے، کبھی اصول سے مراد وہ قواعد جس سے مسائل فقہیہ مستنبط ہوں، اور کبھی اصول سے مراد عقائد اور فروع سے مراد اعمال، اور کبھی اصول سے مراد مطلقاً قواعد جو کسی بھی فن کے قوانین اور قواعد ہوں۔ ایک بات اور سمجھ لیں،
چونکہ ہم نے بات کی ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کی جو اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کے مد مقابل تھے فرقہ معتزلہ۔ یہ فرقہ کب وجود کے اندر آیا؟ شرح عقائد النسفیہ میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، آپ نے لکھا ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی وفات 110 ہجری میں ہے۔ آپ کی درسگاہ میں ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا ابو حذیفہ واصل بن عطا بن غزال، اس کی وفات 131 ہجری میں ہے۔ جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتکب کبیرہ کے بارے میں فرمایا کہ مرتکب کبیرہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور مرتکب کبیرہ یہ فاسق ہوتا ہے لیکن ایمان سے نکلتا نہیں، مسئلہ سمجھایا، تو اس واصل بن عطا بن غزال نے ان کے مقابلے میں ایک نیا موقف اختیار کیا کہ مرتکب کبیرہ بڑے گناہوں کرنے والا ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کو منزلۃ بین منزلتین کہا کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، ایمان سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا۔ جب یہ نظریہ نے نکالا تو حضرت امام حسن بصری فرمان لگے قد اعتزل ھذا منا، یہ شخص آج ہم سے جدا ہو گیا، اعتزلہ، تو اسی سے معتزلہ، یہ فرقہ معتزلہ کہ یہ اہل سنت سے نکل گئے، الگ ہو گئے، اور یہ خود کو کہتے اصحاب العدل والتوحید، خود کو کہتے اصحاب العدل والتوحید نام رکھا، اور یہ خود کو معتزلہ بھی کہتے تھے۔ اس لیے یہ پہلا شخص تھا کہ جو معتزلی ہوا، اور یہاں سے آگے پھر اس کے ماننے والے شروع ہوئے، اور انہوں نے اپنا نام معتزلہ رکھا، یا انہوں نے اپنا نام اہل التوحید اور اہل عدل رکھا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔